السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ کو ڈسکوری۔ آج سے کم و بیش 3500 سال پہلے فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے اپنے عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد اس عظیم راستے سے گزر گئی۔ اور جب فرعون اور اس کے فوج نے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہب کے متعلق سمندر میں تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے میں ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا۔ 1898 میں مصر میں مشہور کنگس ویلی دریافت ہوئی، جہاں مختلف مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے دریافت کیا کہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے بچایا جائے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کرے۔ فرعون کی ممی کو ایئرپورٹ پہ لایا گیا تو فرانسی سمیت تمام وزراء، افواج کے کمانڈرز اور فوجی فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کے لیڈر ڈاکٹر مورس بوکائل تھے۔ ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ فرعون کے جسم پر سمندر کے نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کر مرا تھا، جس کے فوراً فرعون کی لاش کو فوراً طور پر نکال کر حنوط کر دیا گیا۔ جب ڈاکٹر مورس بوکائل آخری رپورٹ مرتب کر رہے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائل اس قدر حیران ہو گئے کہ حقیقت جاننے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ مصر میں ایک مسلمان سائنسدان نے فرعون کے موت کے حوالے سے قرآن کی درجہ ذیل آیات پڑھ کر سنائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعددی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا ہے اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ سننے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگے کہ قرآن کا نزول فرعون کے 2000 سال بعد ہوا، اور قرآن نے جو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ آج مائکروسکوپک ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے بھرے مجمع میں اسلام قبول کر لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ جاتے جاتے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔